اللہ عز و جل نے ہر چیز کا قانون ہمیں عطا فرمایا. یاد رکھیں خاص طور پر میرے نوجوان بھائیوں، آپ اسے خاص طور پر ذہن میں رکھنا، خاص طور پر شیطان سب سے زیادہ کسی میں جھگڑا کرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میاں بیوی کے درمیان. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا دوں، آج سے اس پر عمل شروع کر دیجئے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو جب بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑ لیا کرو، اس لیے کہ شیطان کوئی نہ کوئی چیز پھینک دیتا ہے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے. 3 مرتبہ صاف کرنا، چادر کو جھاڑ دینا، یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے میاں بیوی کے درمیان. اب یہ میاں بیوی کے درمیان کیوں جھگڑا کراتا ہے؟ اس لیے کہ ان دونوں میں صرف یہ نہیں کہ ایک مرد اور ایک عورت میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ دونوں میں جھگڑا ہوا تو 2 خاندان میں جھگڑا ہوگا، یہ لمبا چلے گا. بیوی کی بہن کا رشتہ شوہر کے کسی کے ساتھ ہے تو ادھر جھگڑا چل گیا، ادھر جھگڑا، تو اس کو رکھے گا تو میں اس کو رکھوں گا، تو اس کو چھوڑے گا تو میں اس کو چھوڑوں گا، چلا یہ سلسلہ. تو شیطان سب سے زیادہ اگر کسی کے درمیان جھگڑا کرانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ میاں بیوی. غصہ دلاتا ہے. اس لیے مفتیان کرام کے پاس مرد حضرات طلاق دینے کے بعد پہنچتے ہیں، حضرت میں نے غصے میں طلاق دی تھی. یہ اکثر استفتاء جا پہنچتا ہے ان لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں تو یہ غصہ دلاتا ہے شیطان. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کرے کیا؟ جوش میں آ گیا، جذبے میں آ گیا، مار دیا، توڑ دیا، یہ سب کچھ کیا. تو اب قرآن نے اس جھگڑے میں گرفتار ہونے سے اس شخص کو بچانے کے لیے ایک قانون عطا کیا. ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور شیطان جب تمہیں جھگڑے کے لیے اسکرائے ورغلائے تو فوراً یہ کہہ دینا اعوذ باللہ، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. بس جس نے پناہ مانگی اللہ نے اسے پناہ عطا فرما دی، اللہ نے اسے پناہ عطا فرما دی. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو جلسے منعقد کیے جاتے ہیں نا، یہ اپنی پرابلمز والی لائف کو اس کے سولیوشن کے لیے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی لائف کو کیسے بہتر بنائی جائے، اس کے لیے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں اور آپ آتے ہیں. اگر آنے کے بعد آپ نے ان فارمولوں پر عمل کیا تو آپ کی لائف کے اندر پیس، سکون اور اطمینان ہوگا. اور اگر ان فارمولوں پر آپ نے عمل نہیں کیا تو جو زندگی ہے اور اس زندگی کے اندر جو تکلیفوں سے آپ گزر رہے ہیں یا سوسائٹی گزر رہی ہے، اس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا. تو آج کی نشست کے اندر 4 باتوں کو ذہن میں رکھیں. پہلی چیز، لیٹ گو کرنے کی عادت رکھو. کیا چیز؟ نہیں جواب آ رہا ہے. معاف کرنے کی. کیا عادت رکھو؟ معاف کرنے. اور کبھی مت سوچنا کہ معاف کرنے سے عزت چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی، عزت بڑھ جاتی ہے. عزت بڑھ جاتی. کبھی بھی معاف کرنے والے کی عزت گئی ہی نہیں ہے، گئی نہیں. دوسری چیز، اچھی باتوں کا حکم دو. ہمیشہ کسی کو کوئی بھی چیز کہنی ہو تو اچھی بات کہو. اور آپ دیکھیں نا، گالی بولنے والے سے آدمی محبت نہیں کرتا، اچھی بات کرنے والے سے آدمی محبت کرتا ہے.
اگر آپ کا سیٹ بھی ہے اور وہ گالی بکتا ہے تو پیچھے سے وہ کہے گا بڑا ظالم آدمی ہے، مانے گا ساری بات لیکن دل سے محبت نہیں کرے گا. لیکن وہی گالی نہ دے اور کہے بیٹا ذرا سنبھال کر کے کام کر لیا کرو، اس کے دل میں اپنے سیٹ کی محبت موجود ہوگی. آپ کو حدیث کی روشنی میں سمجھاؤں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف بھی نہیں فرمایا. تو پھر کیا ہوا؟ جان لٹانے کے لیے تیار. تو اچھی باتوں کا حکم دو، زبان اچھی کرو، زبان کو بری چیزوں سے، برے الفاظ سے بچاؤ، گالی گلوچ سے تو خاص طور پر بچاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ گالی بکتا ہے تو وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. اور ہمارے یہاں کیا، ارے حضرت آپ نہیں سمجھتے، جب تک کہ 2-3 گالیاں نہ دو سدھرے گا نہیں، سمجھے گا نہیں. اب ہم ہی قرآن کے خلاف کہتے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ ہماری مینٹلیٹی بن گئی. تیسری چیز، ان پڑھ، گنوار، دیہاتی، جاہل، آوارہ قسم کا کوئی آپ سے الجھے تو آپ الجھو نہیں، بھائی اللہ تجھے خوش رکھے، بس چل تو بڑا جانے دے ہم کو. یہ قرآن نے طریقہ ہمیں سکھایا. اور کبھی آپ کو شیطان جھگڑے کے لیے ورگلائے، چھوڑنا مت، فوراً پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ عز و جل آپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا اور یہ جھگڑے کا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو آج کی نشست میں یہ 4 باتوں کو آپ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اس کو آپ نے عملی جامہ پہنایا تو آپ کا گھر انشاءاللہ رش کے جنت بن جائے گا. اب ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے تو عرض کروں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، بہت ہوں گے اس میں. اگر کوئی شخص کسی کو ستائے اور جس کو ستایا گیا اس نے سوچا میں چھوڑوں گا نہیں، ریونج کا اس کے دل میں جذبہ ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. جو بدلہ لینے کی بھاونا رکھتا ہو نا وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا. کیسے؟ وہ رات کو سو نہیں سکے گا، کیا کروں، کیسے کروں، کون سا پلان بناؤں، کیسے اس کی ہڈی توڑواؤں، گھومتا رہے گا، پلان بناتا رہے گا ڈپریشن کے اندر. نیند نہیں آ رہی، یار وہ اس نے ایسا بولنے، اور جہاں سے چھوڑو یار، معاف کیا اس کو، آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ. اللہ چاہتا ہے کہ بندوں کو آرام ہی ملے اور حضور چاہتے ہیں کہ ان کی امت کو سکون ہی ملے. تو تم ان فارمولوں پر عمل کرو، اللہ دنیا میں بھی سکون عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی سکون عطا فرمائے گا. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.